بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 جون سن 2021 بروز ہفتہ۔ کویت کی آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ اگر آپ بھی کویت کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر روز کی نئی خبروں کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ خبر ہے کہ صرف ویکسین شدہ افراد کو عوامی مقامات پر جانے کی اجازت ہوگی۔ صرف 4 زمروں کو کمپلیکس، ریسٹورانٹ، کیفے، سالون اور کلبز وغیرہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، جبکہ 27 جون سے ویکسین نہ لگوانے اور ویکسین سے مستثنیٰ گروپ مندرجہ ذیل مقامات پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 1 ریسٹوران اور کیفے کے حال۔ نمبر 2 ہیلتھ کلب۔ نمبر 3 سالون اور پارلر وغیرہ۔ نمبر 3 6000 مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے والے بڑے تجارتی کمپلیکس۔ حکومتی ترجمان طارق المظرم نے وضاحت کی ہے کہ وزرائے کونسل کے فیصلے کے مطابق ان مقامات پر داخلے کی اجازت صرف ان ویکسین شدہ افراد کو ہوگی جن کی تعریف مندرجہ ذیل طریقے سے ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو ویکسین کی 2 خوراکیں لے چکے ہیں۔ نمبر 2 وہ افراد جنہوں نے ویکسین کی 1 خوراک وصول کی ہے اور 14 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو۔ نمبر 3 وہ افراد جنہوں نے کرونا وائرس سے شفا یاب ہوئے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوئے۔ نمبر 4 وہ افراد جو صحت کی وجوہات کی بنا پر ویکسینیشن سے مستثنیٰ ہیں۔ اب کویت کے سیاحتی اور ورک ویزے کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ رہائشی امور کا غیر ملکیوں کو سیاحتی اور ورک ویزے جاری کرنے کا بیان سامنے آیا ہے۔ توقع ہے کہ غیر ملکی رہائشیوں کو ویکسینیشن کی خوراکوں دیے جانے سے منسلک کیا جائے گا، جبکہ نئے ویزے جاری کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق رہائشی امور کے ذرائع نے بتایا ہے کہ نئے ورک پرمٹ جاری کرنے یا ہر طرح کے وزٹ ویزے کھولنے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے، جبکہ اگلی اطلاع تک صرف انہی افراد کو 1 اگست سے کویت میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کی مناسب رہائشی اجازت نامے اور اقامہ اور انہیں کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہو۔ روزنامہ الانباء کی خبر کے مطابق موصولہ ہدایات پر عمل درآمد کے لیے سیاحتی یا نئے ورک پرمٹ ویزے دینے کا افتتاحی عمل فی الحال وزارتی کمیٹی اور رہائشی امور کی ہمائنگی اور منظوری سے جاری کیا جائے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ جن تارکین وطن کو ویکسین کی دونوں خوراکیں مل چکی ہیں وہ قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت رہائشی اقامے کی تجدید سے منسلک ہوں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سے مختلف سوشل اپلیکیشنوں اور پلیٹ فارمز پر نئے سیاحتی کویتی ویزے یعنی وزٹ ویزے جاری ہونے کی تصاویر گردش کر رہی ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، جبکہ پاکستانی ویزا بحالی کا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کے لیے کویت میں حالات کے معمول پر آنے تک انتظار درکار ہے۔ گھریلو ملازمین کی کویت میں داخلے کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گھریلو ملازمین کورونا ویکسین وصول کیے بغیر کویت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈومیسٹک لیبر آفس کی یونین نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ گھریلو ملازمین کو کابینہ کے اس فیصلے سے خارج کر دیا گیا ہے جس کے تحت کویت میں منظور شدہ ویکسینوں کے حصول کے بعد ہی تارکین وطن کو کویت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ یہ وضاحت جاری کی گئی ہے کہ گھریلو ملازمین میں بغیر کسی ویکسینیشن کے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز کابینہ نے اعلان کیا تھا کہ 1 اگست سے جائز رہائشی اقامے رکھنے والے غیر ملکیوں کو کویت میں داخلے کی اجازت ہوگی، تاہم صرف ان لوگوں کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی جو فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا یا جانسن اینڈ جانسن حاصل کر چکے ہیں۔ کویت میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کو 7 روز کی مدت کے لیے گھریلو کرنٹین میں رہنا پڑے گا۔ اگر PCR کا ٹیسٹ منفی ہوتا ہے تو ان کا کرنٹین ختم ہو جائے گا۔ کویت میں مخصوص ویکسین وصول کرنے والے افراد صحت کے تقاضوں کے مطابق بیرون ملک سفر کر سکیں گے اور کویت واپس آ سکیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پارلیمانی وزراء نے کویت میں 60 سال سے زائد عمر کے تارکین وطن کے رہائشی اقاموں کی تجدید کے فیصلے پر نظر ثانی کی تجویز پیش کر دی ہے۔ پارلیمانی وزراء نے 60 سال سے زائد عمر کے تارکین وطن کے رہائشی اقاموں کی تجدید کے فیصلے پر نظر ثانی کی تجویز پیش کی۔ تفصیلات کے مطابق رکن پارلیمنٹ عبداللہ التراجی نے 60 سال سے زیادہ عمر والے تارکین وطن کے رہائشی اجازت نامے کی عدم منظوری اور ثانوی مرحلے کا سرٹیفکیٹ رکھنے والے پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت یعنی PAM کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ عبداللہ التراجی نے کویت میں پیدا ہونے والے افراد اور کویتی خواتین سے شادی کرنے والے افراد کو نئے ضوابط سے مستثنیٰ قرار دینے کے لیے ان تارکین وطن کی درجہ بندی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
انہوں نے 60 سال سے زیادہ عمر کے تارکین وطن کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل کیریئر نہ لیں یا وزٹ رکھنے والوں سے اور انشورنس بیمہ نہ ہونے پر عائد فیس کی ادائیگی لازمی کریں۔ انہوں نے لیبر مارکیٹ اور کچھ تکنیکی خدمات کی قیمتوں پر فیصلے کے اثر کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے نفاذ کے پہلے 6 ماہ کے دوران ان تارکین وطن کی رہائشی اجازت ناموں کی تجدید نہ کرنے کے فیصلے کے نتائج پر ایک مطالعہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ قانون سازوں نے وزیر تجارت و صنعت عبداللہ عیسیٰ السلیمان کو فیصلے کے تحت آنے والے غیر ملکیوں خصوصاً ان کی تعداد اور قومیتوں کے بارے میں سوالات ارسال کیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ متعلقہ مطالعات پر مبنی ہے؟ اگر ہاں تو انہوں نے ان مطالعات کی نقول کی درخواست کی۔ وہ ان تارکین وطن کی تعداد جاننا چاہتے ہیں جو کویت میں پیدا ہوئے اور کویتی خواتین سے شادی کی، وہ تارکین وطن جو مختلف نوعیت کے جرائم میں ملوث تھے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔